علی گڑھ کے اس واقعے سے پہلے جو ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی قومیت کے لحاظ سے؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لوگ نا ملنا جلنا، ہم فٹ بال کھیلتے تھے، ہم لیاری میں 2 بجے فٹ بال کھیل کے وہاں سے آتے تھے، تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ آج تو لیاری ایسا ہو گیا کہ وہاں جانا بھی ایک خوف کی علامت بن گیا۔ لیکن اب اس وقت موجودہ حالات میں پنجابی، پٹھان، ماجر، سندھی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع کا کوئی نہیں ہے معاملہ۔ اب ہمیں تو اس شہر میں امن کیسے ملے گا، سکون کیسے ملے گا، روزگار کیسے ملے گا، اچھی صحت، اچھی تعلیم کیسے ملے گی؟ پھر جب مشرف دور آیا تو اس میں ایک اچھا پیکیج ملا نا متحدہ کو، لیکن اس میں بھی ہمارے اس کراچی کا، اس مہاجر قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا، اس لیے کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل الرحمان۔ آج کراچی کی سیاست، ماضی، حال، مستقبل پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لئیق احمد صاحب کو۔ لئیق احمد صاحب کا تعارف یہ ہے کہ لئیق صاحب جو ہے وہ MKM کا بھی لمبے عرصے تک حصہ رہے ہیں، اور اب جو ہے تنظیم الاخوان کے سیکرٹری اطلاعات سندھ ہیں۔ بہت شکریہ لئیق صاحب، آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے MKM کیوں جوائن کیا تھا اور کب جوائن کیا تھا؟ 85 میں نے جوائن کی تھی MKM، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایز اے فٹ بال کھیلتا تھا، فٹ بال ٹورنامنٹ بھی کراتا تھا، تو سوشل ایکٹیویٹیز میری بہت زیادہ تھی۔ تو اس پہ جو وہاں پہ ہمارے MKM کے جو ذمہ داران تھے وہ میرے پاس آئے کہ یار آپ MKM کا حصہ بنیں، اور جو ناانصافیاں فٹ بال کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے وہ بریفنگ کرتے رہے بہرحال۔ تو کچھ چیزیں ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو فٹ بال کھیلتے تھے اور اچھے فٹ بالر دیے اس کراچی نے، تو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی کہ وہ اچھی فٹ بال کھیلنے آگے نہیں جا سکتے تھے، تو وہ ذہن سازی ہوئی، تو اس کے اوپر پھر ہم نے MKM جوائن کی۔ تو MKM اس وقت ایک اچھا پیغام لے کے اٹھی تھی۔ ایک تو مہاجر آواز لے کے اٹھی تھی، مہاجر قومی موومنٹ بنائی تھی انہوں نے، تو اس میں ہم نے خود الطاف حسین کے ساتھ بیٹھے اور ان کی فکری نشستیں بھی ہم نے اٹینڈ کی۔ تو اس میں یہی تھا کہ ایک چھوٹے بڑے کا ادب سکھایا گیا، اور کہ ہم نے علاقوں میں کام کرنا ہے، تو ہمیں علاقے کے لوگ رسپیکٹ دیتے تھے کہ ہم MKM میں جاتے تھے، چندہ لیتے تھے۔ تو جب بلدیاتی الیکشن آئے تو اس میں ایک بہت اکثریت سے الحمدللہ پورے سندھ میں بلدیات میں MKM نے اچھا رزلٹ لیا، اور بہت کافی سیٹیں آئیں، جس کے میئر کراچی بھی بنا، فاروق ستار بھائی بنے، پھر حیدرآباد میں بھی آفتاب شیخ بھائی تھے اور دوسرے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا کام جو MKM نے جو اچھا کیا، اس وقت ہفتہ صفائی منائی گئی تھی۔ اچھا، ہفتہ صفائی وہ تھی جس میں وہاں کا کونسلر سے لے کے MP MNA جو بھی تھے، وہ سیکٹر انچارج تھا یا ذمہ دار جو بھی تھا، زون انچارج تھا، وہ بھی گندی گلیوں سے گندگی اٹھاتا تھا اور نہ صفائیاں۔ وہ اس کے بعد وہ پہلی اور آخری دفعہ تھی جو وہ صفائی، ہفتہ صفائی اس کراچی میں ایک بار ہی ہوئی؟ ایک بار ہوئی، اچھا، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ تو اس کو اچھا کام تھا، تو عوام نے اپریشیٹ کیا اس کو، اور لوگوں میں پذیرائی ہوتی رہی، تو سارے کام چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر یہ پکا ثانیہ، پکا گلا آتا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ بھی ہوا بنارس میں علی گڑھ کا واقعہ۔ تو اس سے جو ہے نا لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہوا، اور کس نے کیا کام کیا یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس آگ میں جھونکا کہ مہاجر، پنجابی، پٹھان یہ ایک چیزوں کو لے کر آئے۔ اور یعنی علی گڑھ کے اس واقعے سے پہلے جو ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی قومیت کے لحاظ سے؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لوگ نا ملنا جلنا، ہم فٹ بال کھیلتے تھے، ہم لیاری میں 2 بجے فٹ بال کھیل کے وہاں سے آتے تھے، تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ آج تو لیاری ایسا ہو گیا کہ وہاں جانا بھی ایک خوف کی علامت بن گیا۔ تو ایک سب سے پرامن کراچی کا شہر لیاری۔ تو اس کے بعد جو سارے معاملات ہوتے گئے، تو جس کی وجہ سے ہم
92 کا آپریشن ہوا، اور وہ آپریشن ایسا ہوا صرف اور صرف کراچی تک ہی محدود رکھا، اور ایک قوم کے اوپر، اور ایک قوم کے اوپر ہوا۔ اس میں جو کچھ بھی اداروں نے کیا، جس نے بھی کیا، لیکن وہ ایک فرق واحد صرف مہاجروں کے خلاف کیا۔ نہیں، لیکن آپ 92 سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، جی، آپ کچھ چیزیں آپ مس کر رہے ہیں۔ یعنی اس دوران ایک پرامن امکیوم سے ایک امکیوم میں تشدد کا عنصر شامل ہو گیا تھا، جی ٹی ٹی اور کلاشن بھی شاید آ گئے تھے، جی، سب کچھ آیا اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ جی، یہ کیسے شروع ہوئی؟ یہ تو شروع دیکھیں نا، بات یہ کہ ہم نے بھی دیکھی اور یہ ساری چیزیں آئیں کہ اسلحہ آیا، اور کوئی چھپ کے نہیں آیا، سب اداروں کو، سارے لوگوں کو پتہ ہے کیسے آیا اور کیسے ذہن سازی کی۔ اور ایک پڑھی لکھی قوم جو باشعور تھی، ہم رہتے تھے، پنجابیوں میں بھی رہتے تھے، پٹھانوں میں بھی، ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے، وہ ہمارے گھروں کو آتے تھے کہ ایک اچھی تربیت ملے گی۔ وہ قوم جو پڑھی لکھی تھی، آج اس سے بڑی جاہل قوم کوئی نہیں ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی۔ پھر یہ نجیب تھا ان کا، پی ایس ایف کا، اس نے ایک تشدد کی سیاست کی، تو ادھر اے پی ایم ایس او تھی، جمعیت تھی، ان لوگوں میں یہ جو تعلیمی ادارے برباد ہو گئے۔ وہ بربادی کی سبب کیا ہوا کہ وہ قلم چھوڑو اور بندوق اٹھاؤ، تو اس پہ لوگ آئے۔ تو اس سے جو ہے نا، اس کراچی کا بڑا فرق ہو گیا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا۔ جو پھر قائد تحریک جناب الطاف صاحب تھے، وہ بھی لندن چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نیچے لوگ تھے ان کو اوپر چھوڑ دیا گیا، وہ بادشاہ بن گئے۔ پھر ایم کیو ایم جو لے کر آئی تھی کہ بھئی ہم وڈیرا نظام، جاگیردارانہ نظام ختم کریں گے اور ایک اچھی ایجوکیشن لائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم جاگیردارانہ وڈیرا نظام کا خاتمہ کریں گے، وہ خود اس قوم کے وڈیرے جاگیردار بن گئے۔ تو اس قوم کے ساتھ تو المیہ یہ ہوا کہ اس قوم کو ہی پیس دیا۔ الطاف حسین صاحب کے جانے کے بعد کیا فرق آیا؟ الطاف حسین کی جانے کے بعد فرق یہ آیا نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو چیزیں یہاں سے جاتی تھی، جو ان سے کہلوائی جاتی تھی، وہی کہتے تھے نا۔ نہیں، لیکن عام تاثر تو یہ تھا کہ ان کی جو ہے پورے ہر چیز پہ، یہاں پتہ بھی ہلتا تھا تو انہیں پتہ ہوتا تھا۔ سب باتیں صحیح ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم نے ایک نعرہ بھی پھر اس کراچی میں آیا کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے۔ تو جب منزل ہی نہیں ہوگی تو قائد کا کیا کریں گے؟ ہمارے کسی نے کہا تھا جی مہاجروں کے لیے تو کیماڑی ہے، تو پھر W11 ہمارے یہاں چلتی تھی نئی کراچی سے، اور آخری سٹاپ کیماڑی تھا، تو بس قائد نہیں ہوگا تو کیماڑی ہوگی نا۔ تو اس کے بعد سارے قائد بن گئے تھے، ہر آدمی بادشاہ بن گیا تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ہاں، ایک کردار جس میں رہا، جس میں ایک انسانیت بھی اور سب کو لے کے بھی چلے، وہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار۔ اچھا، فاروق ستار کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر تھا اور بہتر ہے؟ اچھا، اس لیے کہ اس نے سزائیں بھی کاٹی، اذیت بھی کاٹی اس نے، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے روڈوں پہ گھسیٹا بھی گیا، مارا بھی گیا، سب کے سامنے ہے نا۔ اور کون لوگ ہیں بتائیں؟ اردو مطلب اردو سپیکنگ قوم کے لیے فاروق ستار نے کیا کیا؟ فاروق ستار نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور ابھی بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس نے دیکھیں جب قائد تحریک چلے گئے یہاں تھے، تو اس کے بعد فاروق ستار بھائی تھے نا کنوینر، اس کے بعد جو بھی اذیتیں، تکلیفیں، اسی پریس کلب کے آگے آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود تھا، کہ جس طرح رینجرز نے یا پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، گھسیٹا، مارا، یہ تو سب چیزیں ہیں نا۔ لیکن کمپرومائز تو ہو گئے نا؟ تو کمپرومائز تو بعد میں ہوا۔ پھر جب مشرف دور آیا تو اس میں ایک اچھا پیکیج ملا نا متحدہ کو، لیکن اس میں بھی ہمارے اس کراچی کا، اس مہاجر قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا، اس لیے کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ اسلحہ بھی ختم ہو گیا جو مہاجروں کے اوپر تھا کہ اچھا ایک تعلیمی نظام ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج جتنی بھی بربادی ہے، ایک تو پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے ہو گئے کہ کوئی پرسان ہے، مطلب تعلیم کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، اور ان کے پاس موقع تھا، وزیر اعلیٰ کا سب کچھ تھا، نہیں کچھ کیا، سمجھے۔ اور آج پھر اب پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟
پیپلز پارٹی کی طرف بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے ذرا یہ ایم کیو ایم کا جو ہے, آپ نے ایک بات کی کہ الطاف حسین کے باہر جانے کے بعد یہاں کچھ لوگ لیڈر بنے, کچھ بینیفیشریز ہوئے اس صورتحال کے. اس میں ایک فاروق ستار کا آپ نے کہا کہ بہتر کردار ہے. باقی جو ہے آپ مصطفیٰ کمال کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال وغیرہ دیکھیں میئر کی شکل میں آئے تھے نا, کراچی کے ناظم بنے, انہوں نے جو کام کیا تو اس حد تک وہ لیڈر تو نہیں تھے نا. لیڈر تو مقبول صدیقی تھے اور جناب یہ اپنے ڈاکٹر فاروق ستار. خالد مقبول صدیقی آپ کے خیال میں ان کا کردار اچھا رہا؟ نہیں, ان کا کردار وہ اپنے جو بھی رہا, بہرحال میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن جو تنظیم سازی اور جس طریقے سے اس ایم کیو ایم کو فاروق ستار لے کر کیا, میں نہیں سمجھتا اور کوئی ہو گیا. بعد میں تو لوگ آ بھی گئے, عامر خان بھی حقیقی میں سے آئے, ساری چیزیں ہوئیں, ہوتا رہا کوئی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو بگاڑنے میں کس نے ساتھ دیا؟ یہی لوگ ہیں نا سارے. نہیں, لیکن اس میں ایک آفاق احمد کا بھی ایک کردار ہے. دیکھیں وہ شروع سے مہاجر کو موومنٹ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر بھی جو ہے مہاجر قوم, اردو اسپیکنگ قوم کے اس ایجنڈے کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں آفاق احمد جو ہے اچھے بھائیوں کی طرح ہیں, دوست ہیں میرے, اور بھائیوں کی طرح ہیں, وہ عزت کرتے ہیں. وہ ایک ہی پیٹرن پہ بقول پوری شہر جانتا ہے کہ بھائی اگر ایم کیو ایم کو یا مہاجر قوموں کا نام رکھا ہے مہاجر کا, تو آفاق نے زندہ رکھا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن اب اس وقت موجودہ حالات میں پنجابی, پٹھان, مہاجر, سندھی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع کا کوئی نہیں ہے معاملات. اب ہمیں تو اس شہر میں امن کیسے ملے گا, سکون کیسے ملے گا, روزگار کیسے ملے گا, اچھی صحت, اچھی تعلیم کیسے ملے گی؟ ہر آدمی پریشان ہے. صبح جب نکلتا ہے تو وہ گھر والے دعائیں کرتے ہیں کہ واپسی خیریت سے آ جائے, اس لیے کہ قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. ایک بندہ نکلتا ہے, اس کے پاس 50,000 کا, 10,000, 20,000 کا موبائل ہوتا ہے, وہ مار دیا جاتا ہے. کوئی پرسان حال ہے؟ کیا ہے, کس پہ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ یہاں تو سیاست کرتے ہیں, یہ بس ایک بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, تو کبھی ڈمپر کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, تو کبھی نمبر پلیٹ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. ایشوز چاہیے. آپ کے خیال میں اس وقت ایم کیو ایم کو کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ظاہر ہے خالد مقبول صدیقی بھی ہیں, اور انیس قائم خانی بھی ہیں, مصطفیٰ کمال بھی ہیں, فاروق ستار بھی ہیں, اور مین چیز ایک نئی چیز جو آئی ہے ایم کیو ایم کے اندر, جو اس کو سنبھالا دیا ہے, وہ کامران ٹیسوری بھی ہیں جو گورنر سندھ ہیں, اور انہوں نے کافی حد تک اس کو سپورٹ کیا ہے, اور کافی حد تک اس کو سنبھالنے میں ان کا ایک کردار رہا ہے اور کردار ادا کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہیں. آج ان کو کامران ٹیسوری صاحب کو کون چلا رہے ہیں؟ بھائی کامران بھائی کو وہ چلا رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے. اچھا, تو مطلب آگے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ایم کیو ایم کو کون چلا رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے ایم کیو ایم چھوڑی کیوں؟ دیکھیں ایم کیو ایم میں نے چھوڑی اس لیے کہ جب 92 کو آپریشن ہوا تو الحمدللہ میں سعودیہ گیا, سعودیہ میں بھی میں نے کام کیا. تو جب میں حرم میں تھا تو طواف کرتا تھا, اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ یہ ایم کیو ایم میرے آخرت کے لیے اچھی ہے تو مجھے استقامت دے, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے آخرت کے لیے اللہ دور کر دے. یہ میری دعا ہوتی تھی آخری سالوں میں 5 سال رہا. جب وہاں سے واپسی آیا میں تو یہی کہتا تھا اللہ مجھے کوئی ایسے کامل ولی سے ملا دے, اللہ جو میری اصلاح کر دے. تو 5 سال کے جب بعد آئے تو میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کن چکروں میں, کوئی یہ کیا چیز ہے, کوئی اپنے آخرت کی فکر ہے؟ میں کیوں نہیں ہے؟ تو کہنا اچھے لوگوں سے تو ملو. انہوں نے پھر مجھے سلسلہ عالیہ نقش بندی اویسیہ کا تعارف کرایا, تنظیم الاخوان کا تعارف کرایا. تو یہ سلسلہ نقش بندی اویسیہ میں ایک ذکر ہوتا ہے, ذکر خفی. اچھا, تو انہوں نے مجھے اس ذکر کا طریقہ سکھایا, ذکر کرایا. 15 دن کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ لہیق بھائی ہمارے شیخ حضرت مولانا اکرم ایوان رحمۃ اللہ علیہ, یعنی اس سے حیات تھے, وہ آ رہے ہیں تو ملیں گے. ملے کیوں نہیں. جب الحمدللہ وہ ایئرپورٹ پر اترے تھے تو میرا دل کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے میری دعا سن لی. میرے شیخ جو تھے میری دعا ہے, جو اللہ نے مجھے بچایا, اور آج جو کچھ بھی ہوں ولی, آج اس مقام پہ جو پہنچا ہوں میں پاکستان میں الحمدللہ کی سیاست میں, مذہبی حوالے سے نام ہے,
تو میرے شیخ کی دعائیں، اکرم اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت عبد القادر ایوان صاحب کی وہی محبت، وہی شفقت ہے جو چل رہے ہیں، ورنہ ہم کس قابل نہیں تھے. جو انہوں نے مجھے ذکر اور جب بیعت کیا تو کچھ چیزیں میں بیٹھا ہوا تھا، جب بیعت کیا تو میرے دل میں خدشات تھے کہ میں نے تو حلف اٹھایا ہے قرآن پہ، الطاف حسین سے یہ باتیں ذہن میں آ رہی تھیں. تو ایک شخص لڑکا بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا، اس نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. حضرت جو میرے دل میں سوال تھے وہ بندہ وہ سوال کرتا تھا اور وہ مجھے جواب مل رہا تھا. تو میں بس وہاں ضمیر میرا مطمئن ہوا اور میں بیعت ہوا. اور اس دن کا دن آج میں 30 سال ہو گئے. تنظیم الاخوان کہ ہر پلیٹ فارم پر میں الحمدللہ جاتا ہوں، چینل پر بھی جاتا ہوں، مذہبی سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں اس میں انوائٹ ہوتا ہوں اور ایک کردار بھی ادا کر رہا ہوں کراچی کے حوالے سے کہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے بھائی چارگی کی فضا کو قائم کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی ایک حیثیت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. چاہے سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ لوگ جڑیں، محبتیں ہوں. اس شہر کو نظر لگ گئی ہے، کس کی نظر لگی یہ اللہ جانتا ہے. اب اداروں کو بھی چاہیے کہ میں تو ایک بات جانتا ہوں، اس پاکستان نے اگر ترقی کی ہے، اس شہر کراچی نے ترقی کی ہے تو بھائی میرے عزیز ہم وطنوں کی سربراہی میں کیے، ورنہ اس کو صرف کھایا گیا ہے. نہیں، لیکن عزیز ہم وطنوں ہمیں جس طرح انکریم کے اس میں نظر آئی وہ اب پیپلز پارٹی کے معاملے میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کون سا کھیل ہو رہا ہے جو بالکل ہی لاواری چھوڑ دیا ہے. کراچی کو بالکل ٹھیکے پہ دے دیا کہ لوٹو مارو جتنا جو دل جائے، نہ قانون ہے نہ پوچھنے والا ہے. سر آج محکمہ فوڈ اس کراچی میں ہے ہی نہیں، کہاں پر ہے. آج اگر چائے کے ہوٹل اور کھانے کے جو ریسٹورنٹ ہیں اس میں صرف دودھ کو چیک کیا جائے میڈیکل طور پہ اور دوسرا اپنے ہوٹلوں کا آئل، تو یقین مانیں 100% ہوٹل بند ہو جائیں گے. نہیں، آپ کے خیال میں یہ ان کو کیوں ڈیل دی گئی ہے؟ سر اب یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں کہ کیوں دی گئی ہے یا کہاں. کوئی نئی کسی چیز کا کوئی انتظار ہو رہا ہے؟ نئی چیز کا انتظار ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے ابھی وہ جونیئر بھٹو بھی آ رہا ہے. اچھا، سمجھے، اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور نئی پارٹیاں آ رہی ہیں. کوئی لیڈر منظر عام سے ہٹ جائے اس کا کوئی انتظار ہو رہا ہو؟ ہاں، اس لیے کہ اس وقت کراچی میں اور خاص طور پہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. نہ نون لیگ کے پاس کوئی لیڈرشپ ہے، میاں صاحب بھی چلے گئے. نہیں، پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں، وہ صدر بن کے بیٹھ گئے. وہ بلاول جو ہے چیئرمین ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں ہے ابھی جو سیاسی معاملات کو سنبھال سکیں. نہیں، مطلب زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں آپریشن ہو سکتا ہے؟ آپریشن سے مراد اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے سسٹم، ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی ہو، کم سے کم یار اس شہر کو کیا، جس علاقے سے یہ لوگ جیت کے آئے بڈیرے، ان علاقوں کو ہی صحیح کر دیں. وہاں کیا صورت حال ہے کہ وہاں اسپتالوں میں کتے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں تعلیم نہیں ہے. آپ صرف یہ سوچتے ہو کہ نا جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے سندھی ہیں، ان کی ایجوکیشن تو ہو. کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے اگلے 2-3 سال میں؟ سر میں تو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور میں اللہ سے یقین ہے کہ یہ تبدیلی بھی آئے گی اور یہ ملک قائم رہے گا. نہیں، سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں. سندھ میں ہوگی تبدیلی. کتنے سالوں میں، کتنے عرصے میں، اگلے 2 سال میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس کا رزلٹ تو سر 2 سالوں میں تو بہت دور کی بات ہے. جیسا بھی بلدیاتی نظام ہے، بلدیاتی الیکشن ہے، یہ اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا، ہاں، یہ کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو اس میں ہمیں ہر چیز واضح پکچر نظر آ جائے گی، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا. اب بھی جس طریقے سے نئی پارٹیاں آ رہی ہیں میدان میں، بات ہو رہی ہے، لیکن لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کوئی لیڈر آ جائے، کسی کو بنا دیں، سمجھے. یہاں لیڈر بننا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، راتوں رات بن جاتے ہیں. بہت سے جگہ نا پارٹیاں بھی راتوں رات بن جاتی ہیں. پارٹی لیڈر بنائے 10 لوگوں کو تاکہ ہمارا ملک کا تو المیہ یہ ہے وکیل بھائی
کہ جس کا شناختی کارڈ پاکستان کا نہیں تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا اور ایمرجنسی میں شناختی کارڈ بنا کے معین قریشی. بالکل. تو یہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک. یہ ناممکن نہیں ہے. ہم نا امید نہیں ہیں, ہوگا اور انشاءاللہ اس ملک میں ہوگا ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ لئیق بھائی, آپ نے ٹائم دیا, اور آگے بھی آپ سے جو ہے آپ کو زحمت دیں گے, خاص طور پہ تنظیم الاخوان ہے کیا, اور مطلب اس کا سٹرکچر کیا ہے, اور خاص طور پہ ان سے متعلق بہت ساری ایسی دلچسپ چیزیں جو جس پر بات کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے کوئی سوالات, کوئی کمنٹس ہو تو اس کا اظہار ضرور کریں, اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.